السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم آج اصحاب ستہ میں سے ایک شخصیت جن کو ہم اور آپ امام نسائی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا نام اگر جانیں گے تو آپ کا نام یوں ہے: احمد بن شعیب بن علی بن سنان نسائی الخراسانی۔ ابو عبد الرحمن کنیت رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش جس میں اختلاف ہے، بعضوں نے 214 ہجری لکھا ہے اور بعضوں نے 215 ہجری بیان کیے ہیں۔ آپ کی پیدائش خراسان کے ایک مشہور شہر نسا میں ہوئی، لیکن آپ وہاں سے مصر کی طرف چلے گئے تھے۔ جیسا کہ ابن یونس مصری فرماتے ہیں کہ امام نسائی بہت پہلے مصر آئے، وہاں پر علماء سے احادیث لکھیں، طلباء نے آپ سے احادیث لکھیں اور وہاں کے آپ بہت ہی بہترین علم حدیث کے ماہر مانے اور جانے جاتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے اپنے شہر کے اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر علمی مراکز کا سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے خراسان میں بلخ کے ایک شہر بغلان کا رخ کیا۔ وہاں قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کے پاس 1 سال 2 ماہ علم میں گزارا اور ان سے بکثرت احادیث کو روایت کی۔ نیز طالبان حدیث کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طلب حدیث کے لیے دور دراز علاقوں کا قصد کیا، جیسے حجاز یعنی مکہ مدینہ، عراق یعنی کوفہ بصرہ، شام جزیرہ اور سرحدی علاقوں کے مراکز حدیث جن کو ثغور یعنی سرحدی علاقے کہا جاتا تھا، وہاں تک کی بھی آپ نے رسائی حاصل کی۔ طلب حدیث کے لیے آپ نے جو سفر کیے ان کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں کہ رحل الى الآفاق واشتغل بسماع الحدیث والاجتماع بالائمة الحذاق، کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے دور دراز کا سفر کیا، سماع حدیث میں وقت گزارا اور ماہر ائمہ سے ملاقاتیں کی۔ اب آئیے آپ کے چند مشہور اور معروف اساتذہ کے چند نام معلوم کرتے ہیں۔ ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی رحمہ اللہ، ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، احمد بن بکار، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، الحارث بن مسکین، زیاد بن یحییٰ النکری البصری، عباس بن عبد العظیم العنبری، عبداللہ بن احمد بن حنبل، عبداللہ بن سعید الکندی، علی بن حجر، علی بن خشرم، عمرو بن علی الفلاس، عمرو بن زرارہ، قتیبہ بن سعید، محمد بن اسماعیل۔ حافظ مزی کی تحقیق میں امام نسائی کا سماع امام بخاری سے تو نہیں ہے، وہ بعض شیوخ کے واسطے سے بخاری سے روایت کرتے ہیں، اس طرح آپ تہذیب الکمال میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن صحیح اور تحقیقی بات یہی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ الفتح میں لکھا ہے کہ بخاری سے احادیث روایت کرنے والے بڑے حفاظ حدیث امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابو الفضل احمد بن سلمہ اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ امام نسائی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ان ناموں کو بھی اضافہ کر لیں کہ محمد بن المثنى، محمد بن بشار، محمد عبد الاعلی، یعقوب بن ابراہیم الدورقی، ہشام بن عمار رحمہم اللہ اجمعین۔ اب آئیے امام نسائی رحمہ اللہ کے تلامذہ، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نظر ڈالنے سے پہلے آپ ایک بات ضرور سن لیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ سے
علماء اور روات کی ایک بہت بڑی تعداد نے علم حاصل کیا اور آپ سے احادیث روایت کی، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شمار لوگ ہیں، کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ علم و دین کی امامت کی شہرت کے ساتھ معمر شیخ الحدیث تھے، اس لیے آپ کے علوم و فنون سے استفادہ کے ساتھ ساتھ طلبہ آپ کے پاس اس لیے بھی آیا کرتے تھے کہ تاکہ ان کے پاس سند عالی ہو جائے، کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ قتیبہ بن سعید اور ان کے طبقے کے جو روات تھے ان سے حدیثوں کو روایت کرتے تھے، اور امام نسائی رحمہ اللہ تیسری صدی کے آخری تک بلکہ چوتھی صدی کے اوائل میں بھی، ابتدا میں بھی وہ واحد راوی تھے جن کے پاس سند عالی موجود تھی، باقی دیگر لوگوں کے پاس ان سے بڑھ کر عالی سند کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے لوگ، طلاب اور علماء بڑھ چڑھ کر آپ کے پاس آتے تھے اور احادیث روایت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند تلامذہ کے نام یہ ہیں: امام طبرانی رحمہ اللہ، امام اسحاق الاسفرائینی رحمہ اللہ، ابو بشر الدولابی رحمہ اللہ، ابو جعفر محمد بن عمر العقیلی رحمہ اللہ، احمد بن محمد ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، ابراہیم بن محمد بن صالح رحمہ اللہ، ابو علی حسین بن محمد نیزابوری رحمہ اللہ، ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی رحمہ اللہ، ابو سعید عبد الاعلی الصدفی رحمہ اللہ، محمد بن سعد السعدی الباوردی رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن یعقوب المعروف بالاحزم رحمہ اللہ، منصور بن اسماعیل المصری الفقیہ رحمہ اللہ، ابو بکر محمد بن احمد بن الحداد الفقیہ رحمہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام نسائی رحمہ اللہ کو غیر معمولی قوت حفظ سے نوازا تھا، یہاں تک کہ ذہبی رحمہ اللہ نے انہیں امام مسلم سے بڑا حافظ کہا، جیسا کہ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سألت شیخنا ابا عبداللہ الذہبی الحافظ وسألته ایہما احفظ مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح اب النسائی فقال النسائی۔ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حافظ ذہبی رحمہ اللہ سے پوچھا امام مسلم رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ میں کون زیادہ حافظ ہیں، تو انہوں نے جواب دیا نسائی رحمہ اللہ۔ اب آئیے آپ کے تقوی کے متعلق بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ آپ کے جو استاذ تھے جن کا نام حارث بن مسکین تھا، تو جب ان سے آپ نے حدیثیں سنی اور جب روایت کرتے ہیں تو ان روایتوں کو جن کو آپ نے ان کے یہاں بیٹھ کر سنا اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرأت علیہ وانا اسمع، لیکن کسی وجہ سے مجلس میں نہ بیٹھ سکے بلکہ چھپ چھپ کر ان سے چند حدیثوں کو معلوم کیا، تو تقوی اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ روایت کرتے وقت حدثنا اور اخبرنا کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔